بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کینیڈا میں ریاست اونٹاریو میں ایک نوجوان نے پاکستانی نژاد مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی اپنی جان سے چلے گئے، جبکہ ایک 9 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا ہے۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نیتھنیل ویلٹ مین کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر فٹ پاتھ پر انتظار میں کھڑے خاندان پر حملہ کیا، جبکہ ملزم کا یہ اقدام مذہبی منافرت پر مبنی تھا۔ مرنے والوں میں 2 خواتین جن کی عمریں 74 اور 44 سال ہیں، ایک 46 سالہ شخص اور ایک 15 سالہ لڑکی شامل ہے، جبکہ اس خاندان کا تنہا زندہ بچ جانے والا ایک 9 سالہ لڑکا شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہے۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے 4 افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹرک سے رون ڈالا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد فٹ پاتھ پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ ایک پک اپ ٹرک نے انہیں اس وقت رون ڈالا جب وہ ایک انٹرسیکشن کراس کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اونٹاریو کے شہر لندن کے انٹرسیکشن کراس واک پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کینیڈین پولیس نے 20 سالہ ایک نوجوان کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک مال سے گرفتار کیا۔ زیر حراست نوجوان پر جان سے مارنے کے 4 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس کے سپرنٹنڈنٹ پال وائٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس بات کے شواہد ہیں کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نفرت میں کیے جانے والا اقدام تھا۔ پولیس کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ متاثرہ افراد کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ اس خاندان میں سے صرف 9 سال کا ایک بچہ زندہ بچ پایا ہے۔ پولیس نے نوجوان کی سوشل میڈیا پوسٹوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ پال وائٹ نے بتایا کہ 20 سالہ نوجوان جو ذرہ بختر کی طرح جیکٹ پہنے ہوئے تھا، جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اونٹاریو واقعہ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ جان لیں کہ ہم لندن سمیت پورے ملک کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لندن سے موصول ہونے والی خبروں سے گھبرا گیا ہوں اور ان لوگوں کے پیاروں کو جو نفرت انگیز حرکتوں سے گھبرائے ہوئے تھے ان کے لیے حاضر ہوں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس زخمی بچے کے لیے حاضر ہیں جو کہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی تم صحت یاب ہو جاؤ گے تم ہمیں یاد رہو گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کار مذہبی تعصب میں مبتلا تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کو مارنے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی خاندان کا واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کی ایک بڑی مثال ہے۔ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلامو فوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کے جنوبی حصے میں واقع دریا کا پانی اچانک پر اسرار طور پر سرخ ہو گیا، جس سے مقامی افراد حیران اور پریشان ہو گئے۔ دریا کا پانی لال ہونے کے بعد بطخیں اور دوسرے جانور بھی دریا میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہتے دریا کے رنگ میں تبدیلی کی کچھ وجہ آلودگی بھی ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ ایسا کون سا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے پانی سرخ ہو رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ روس کا پہلا دریا نہیں ہے کہ جس کا پانی سرخ ہوا ہو۔ اس سے پہلے 2 دریاؤں کا پانی بھی کسی کیمیکل کے اخراج سے سرخ ہو گیا تھا۔ ماہرین کی جانب سے دریا کے پر اسرار طور پر سرخ ہو جانے کو گلوبل وارمنگ سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ مغربی جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بجلی سے چلنے والی ایک سائیکل کی بیٹری اس قدر زور سے پھٹی کہ مکان ہی تباہ ہو گیا۔
ایک غسل خانے کے باتھ ٹب میں رکھی ہوئی الیکٹرک بائک کی بیٹری پھٹ کی واقعہ گزشتہ جمعے کو پیش آیا تھا۔ ماہرین نے اس مکان کا پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 2 لاکھ یورو کے لگ بھگ بتایا ہے۔ رہائشی عمارت کے بقیہ فلیٹوں کے رہائشیوں نے زوردار آواز اس وقت سنی جب وہ شام کے وقت اپنے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے مالک کو بیٹری ڈائننگ روم سے ملی۔ یہ ریچارجیبل بیٹری بجلی کے دیگر ساز و سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ مکان مالک نے بیٹری کو لے جا کر باتھ روم کے ٹب میں رکھ دیا۔ یہ کام کر کے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر سے باہر ہی نکل رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کویت میں سڑکوں پر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکے گی۔ کویت میں جدید ٹریفک کیمرے لگانے کی منظوری لے لی گئی ہے۔ کویت میں پہلی بار کار پلیٹوں کی تیزی کے ساتھ نشاندہی کرنے اور گاڑیوں کا رنگ ریکارڈ کرنے کے لیے نئے ٹریفک کیمروں کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان جدید ترین کیمروں کی مدد سے اب کورونا کیسز اور سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ کیمرے چند منٹوں میں سینکڑوں کار پلیٹس پڑھنے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ یہ پلیٹ نمبر کے ساتھ ساتھ کار کا رنگ بھی نوٹ کریں گے۔ ان کی مدد سے ڈیٹا بیس میں جائے وقوع، تاریخ اور وقت کا تمام ڈیٹا محفوظ ہوتا رہے گا۔ ان کے ذریعے نہ صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کی جا سکے گی بلکہ کاروں کی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھنے میں یہ مددگار ثابت ہوں گے۔ برطانوی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں 30,000 رپورٹ اہلکار 90,000 برطانوی اہلکاروں کے شانہ بہ شانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک اور عالمی لڑائی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جو روبوٹ اہلکاروں میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ 90,000 سپاہیوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اب روبوٹ اہلکار بھی انسانوں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن پر کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایسی مشینیں شامل ہوں گی جو یا تو خود کار ہوں گی یا پھر دور سے انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ دبئی میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے نابینا بھارتی ہمسائے کے لیے احسار و ہمدردی کی ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ کوئی اپنوں کے لیے بھی کیا کرے گا۔ اس 36 سالہ پاکستانی شہری کا نام محمد اسد ہے جو گزشتہ 1.5 سال سے اپنے نابینا ہمسائے کی ہمہ وقت خدمت کر رہا ہے جو کہ بھارتی شہری ہے۔ اس 63 سالہ بھارتی شہری کا نام ٹامی چند ہے جس کی بینائی 2018 میں ایک حادثے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ وہ دبئی میں چونکہ اکیلا مقیم تھا لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس پر محمد اسد نے اس کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی اور تب سے ہمہ وقت اس کی خدمت کر رہا ہے۔ بھارتی شہری ٹامی چند کا کہنا ہے کہ اس 1.5 سال کے دوران اسد نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میری ایسے دیکھ بھال کر رہا ہے کہ شاید میرے اپنے بھی ایسے نہ کر پاتے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو عالمی امور پر غلبہ حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اپنی ترقی کے لیے دوسروں کی تقدیر قابو پانے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا پوری دنیا کے لیے امتحان ہے اور نئی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سنجیدہ سوچ رکھنا ہوگی۔ چائنا کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو چھوٹے ملکوں کے ساتھ انصاف اور باہمی احترام سے کھڑا ہونا چاہیے۔ کورونا کے حال ہی میں ایک اور نقصان نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے دوران دانتوں کے امراض میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکن ڈینٹل ایسوسی ایشن کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے دانتوں کی نگہداشت میں تعطل اور تناؤ کے نتیجے میں کچھ ڈینٹسٹ کو دانتوں میں کریک اور جبڑوں کی سوجن کے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران دانتوں میں مسائل کے شکار مریضوں کی تعداد بڑھی ہے جبکہ ایسے مریضوں کی بھی کمی نہیں جن کو جبڑوں کی سوجن کا سامنا ہے۔ دانتوں کے فریکچر کی شرح گزشتہ 6 برسوں سے بھی زیادہ ہے۔ گھروں میں زیادہ وقت گزارنے کے دوران زیادہ میٹھی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے اور اکثر افراد دانت صاف کرنے بھول جاتے ہیں جس سے دانتوں کے مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
خلیجی ریاست عمان کی حکومت نے کہا ہے کہ شاپنگ مالز میں خریداروں کو اخلاقیات کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں جرمانوں اور قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عمان حکومت کا کہنا ہے کہ اپنے کندھے، گھٹنے اور سینے کو مناسب طریقے سے نہ ڈھانپنے والے مرد اور خواتین کو $780 تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور 3 ماہ کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ عمان حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ان کے جسم کو موضوع طور پر ڈھانپے، لباس میں سے جسم نظر نہ آئے اور اس پر کوئی غیر موضوع نقش اور عکس نہ بنے ہوں۔ امریکہ نے انکشاف کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے بہت سے بڑے بڑے بینکس اپنی ناقص کارکردگی اور لاپرواہی کے باعث عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان بینکوں میں جرمنی کے ڈوچے بینک جیسے مالیاتی ادارے بھی شامل ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے بینک کئی برسوں تک انتہائی پرخطر سمجھے جانے والے گاہکوں کے ساتھ مالیاتی لین دین کرتے رہے اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اربوں مالیت کی منی لانڈرنگ کو ممکن بنا رہے ہیں۔ ایسے کسٹمرز میں مافیا ارکان، مالیاتی دھوکے باز، پابندیاں لگی سرکردہ شخصیات بھی شامل تھیں۔ شخصیات جیسا کہ میرے مطابق نواز شریف جیسی شخصیات۔ نیٹ فلیکس کو جلد ہی ملائیشیا میں بننے والے تفریحی پلیٹ فارم نور فلیکس سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی روایات کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک حلال ٹی وی کی ضروریات پوری کرے گا۔ نور فلیکس ملائیشیا کی پہلی شریعت کے مطابق سٹریمنگ سروس ہے اور جولائی سے اس کے سبسکرائبر کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور اسے شروع کرنے کے لیے $9.7 ملین خرچ کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔